السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مئی کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے شدید مذمت کی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کا اعلان سب سے پہلے ناروے کے وزیر اعظم یونس گاہر سٹورے نے کیا۔ یورپی یونین کے کئی ممالک حالیہ ہفتوں کے دوران اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان یورپی ملکوں کا کہنا ہے کہ خطے میں دیر پا امن کے لیے 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ 3 ملکوں کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلانات کے بعد اسرائیل نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز نے آئرلینڈ اور ناروے میں اپنے سفیروں کو فوری طور پر وطن واپس آنے کے احکامات دے دیے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے منگل کو کہا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے سمجھوتا کرنے پر تیار ہے، خاص طور پہ جب اس کا تعلق فلسطینی ریاست کی راہ ہموار کرنے سے ہو۔ ان کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب صدر بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے دونوں ملکوں کا دورہ کیا اور وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کو اس تاریخی معاہدے کے ممکنہ پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ امریکی اور اسرائیلی رہنما سعودی عرب سے تعلقات معمول پر لانے کو ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے بدلے میں فلسطینی ریاست کے قیام پر پیش رفت چاہتا ہے، جس کی نیتن یاہو برسوں سے مزاحمت کر رہے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے بدھ کے روز آن جہانی صدر، وزیر خارجہ اور ہیلی کاپٹر کے حادثے میں فوت ہونے والے دیگر افراد کی آخری رسومات کی قیادت کی۔ یہ رسومات تہران یونیورسٹی میں انجام دی گئیں۔ مرنے والوں کے تابوت ایرانی پرچم میں لپٹے ہوئے تھے، جن پر ان کی تصاویر آویزاں تھیں۔ خامنئی نے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ عقیدت مندوں نے تابوت اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک ٹرک ٹرالر تک پہنچائے، جہاں سے ایک جلوس کی شکل میں انہیں آزادی اسکوائر تک لایا گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے امریکہ مخالف نعرے لگائے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بدھ کو کہا کہ گزشتہ ہفتے کرغزستان سے 3000 سے زائد پاکستانیوں کو واپس وطن لایا گیا ہے، جن میں زیادہ تر طالب علم تھے۔ پاکستان نے ہفتے کے آخر میں وطن واپسی کے لیے خصوصی اور کمرشل پروازیں شروع کیں۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ دارالحکومت بشکیک میں صورتحال اب قابو میں ہے، جہاں حکام پاکستانیوں سمیت غیر ملکیوں پر حملہ کرنے والے افراد کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ روز بشکیک کا دورہ کیا اور اپنے ہم منصب اور وہاں مقیم پاکستانیوں سے ملاقات کی۔ ڈار نے کہا کہ اگرچہ اب بشکیک میں حالات معمول پر ہیں، لیکن ہم ان پاکستانیوں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان سے دہشت گرد پاک افغان سرحد کے ذریعے در اندازی کی کوشش کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ بے گناہ شہریوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان مستقل طور پر عبوری افغان حکومت سے اپنی سرحد کی جانب سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور دہشت گردوں کی جانب سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکے گی۔
اس بارے میں تاحال عبوری افغان حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم ماضی میں وہ ایسے الزامات کی تردید کرتے آئے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 2 روز کے دوران گھات لگا کر قتل کی مختلف وارداتوں میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ قتل کیے جانے والے افراد میں ایک نوجوان صحافی اور مذہبی سیاسی جماعت کا ایک اہم مقامی رہنما بھی شامل ہے۔ بھارت میں 19 اپریل کو دنیا کے سب سے بڑے انتخابات شروع ہونے کے بعد سے 4 ہفتوں میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدواروں نے سینکڑوں انتخابی ریلیوں میں مسلمانوں کو بیان بازی کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ میں قائم بھارت پر نظر رکھنے والی واچ ڈاگ تنظیم ہندوتوا واچ نے ایسے سینکڑوں مواقع کی نشاندہی کی ہے جن میں بی جے پی کے رہنماؤں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے اس رپورٹ کے بارے میں فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن وہ پہلے بھی ایسے الزامات کو مسترد کرتی آئی ہے۔ تفصیلی رپورٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھیے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے منگل کو بنگلہ دیش کے سابق آرمی چیف جنرل عزیز احمد پر بڑی بدعنوانیوں میں ملوث ہونے کے الزامات میں پابندیاں عائد کرتے ہوئے امریکہ میں ان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ خارجہ کے بیان کے مطابق سابق آرمی چیف کے اقدامات نے بنگلہ دیش کے جمہوری اداروں کو نقصان پہنچایا اور عوامی اداروں اور طریقہ کار پر عوام کے اعتماد کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کے مطابق یہ کارروائی بنگلہ دیش میں جمہوری اداروں اور قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے امریکہ کے عزم کی اثر نو تصدیق کرتی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے اطلاع دی ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کے ان متعدد حملوں کو پسپا کر دیا ہے جو خارکیف، خیرسن اور جنوبی علاقوں میں کیے گئے تھے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کو اپنے رات کے خطاب میں اتحادیوں سے فوری طور پر ہتھیاروں کی مدد کی درخواست کی تاکہ ان کا ملک روس کو شکست دینے کے لیے اپنی جنگ جاری رکھ سکے۔ اس دوران فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ نیٹو کو یوکرین میں فوجیوں کی تعیناتی کو مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی وکلاء نے بدھ کے روز فیفا پر زور دیا کہ وہ اپنی پالیسی کو برقرار رکھے اور مردوں کے سن 2034 ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے سعودی عرب کو منتخب کرنے سے پہلے مملکت کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کرے۔ زیورچ میں فیفا ہیڈ کوارٹر کو 22 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز سوئٹزرلینڈ کے مارک پت اور اسٹیفن ویرنبرگ اور برطانیہ کے بیرسٹر راڈنی ڈکسن کی جانب سے پہنچائی گئی۔ انہوں نے فیفا کے ساتھ ایکشن پلان پر کام کرنے اور سعودی عرب کے آزاد ماہرین کے ذریعے نگرانی کی پیشکش کی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ذریعے مملکت کی معیشت اور معاشرے کو جدید بنانے کے لیے ویژن 2030 پروگرام کے حصے کے طور پر تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ سعودی عرب سن 2034 ورلڈ کپ کی میزبانی کرنے والا واحد امیدوار ہے۔ امریکہ میں 2 جون سے شروع ہونے والی T20 ورلڈ کپ کے لیے تمام ٹیمیں بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں، لیکن ایونٹ کے آغاز سے قبل ایک بڑا اپ سیٹ ہو گیا ہے۔ ورلڈ کپ کے میزبان ملک امریکہ نے مد مقابل اور مضبوط سمجھی جانے والی بنگلہ دیش کی ٹیم کو دلچسپ مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دے کر دیگر ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ امریکی ٹیم پاکستانی اور بھارتی نژاد امریکیوں سمیت مقامی کھلاڑیوں پر مشتمل ہے، جس نے اپنے سے کئی گنا مضبوط ٹیم کو شکست دی ہے۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے فالو کریں VOA اردو کا انسٹاگرام پیج @VOA اردو۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔